اگر حق ہم نہ بول سکیں علم حاصل کرنے کے بعد تو ہمارے علم پر افسوس ہے۔ ہم یہ بات بالکل واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ علماء کی برات میں بھی 500 لوگ جا رہے ہیں، 400 لوگ جا رہے ہیں، 200 لوگ جا رہے ہیں، اور جاہلوں کی برات میں بھی 500 400، کیا فرق ہے؟ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کون سا علم کا نور پھوڑا ہے؟ کہاں ہمارے علم کا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے؟ کہاں لوگ ہماری مثال دے رہے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ ہمارے بھی علماء اکرام کی بھی شادیوں کے اندر، جاہلوں کی شادیوں کے اندر، امیروں کی شادیوں کے اندر، غریبوں کی شادیوں کے اندر، سارے لوگوں کی شادیاں ایک جیسی۔ کوئی سود بیاج لے کر کے مسئلہ اپنا حل کر رہا ہے شادی کا، کوئی قرضہ لے کر کے حل کر رہا ہے، کوئی کے پاس بھرا پڑا ہے اسی سے مسئلہ حل کر رہا ہے۔ کوئی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ عورتوں کو دیکھو، جب شادی بیاہ میں جب عورتیں جاتی ہیں تو کس قدر بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ شادی کے اندر کوئی بھی سنت کے مطابق رسم و رواج نہیں ہو رہی ہے، صرف ایجاب و قبول جو ہے نا، قبول ہے، ہاں قبول ہے، بس اتنا سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے سے دعوت ضیافت شروع ہوتی ہے، ایک ہفتہ بعد تک دعوت ضیافت رہتی ہے، بشمول تمام طبقے کے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پائے جانے والے بشمول تمام طبقے، میں اس لیے میں نے سب کا نام لے لیا، چاہے علماء ہو، چاہے جہلا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے سے دعوت ضیافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ایک ہفتہ بعد تک رہتا ہے۔ دہیج کا مسئلہ کیا نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ، کوئی بتا دے کہ ہاں ہمارے یہاں دہیج کا لین دین نہیں ہے؟ کیا یہ ہے شریعت؟ اگر ہے شریعت تو بتاؤ، مجھے دلیل دو۔ ہم تو اہل حدیث ہیں الحمدللہ، خاص طور سے ہم لوگ قرآن حدیث کے پیروکار ہیں، ذرا بتائیے آپ، کیا دہیج کا کوئی تصور ہے اسلام کے اندر؟ لیکن کتنا زور شور سے دہیج لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے معاشرہ بدل رہا ہے اس حساب سے ہم دہیج میں بھی بدل رہے ہیں۔ کل تک سائیکل دی جاتی تھی، اس کے بعد موٹر سائیکل آ گئی، اس کے بعد کار آ گئی، آج کار سے نیچے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج دے رہے ہیں لوگ کار۔ کون ایسا ہمت رکھتا ہے، ایسا درد رکھتا ہے قوم کا، جو کھڑا ہو کر کے بول دے کہ میں یہ سب نہیں لوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ایسا قانون بنائے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہونے دیں گے ہم معاشرے کے اندر؟ قانون کوئی عام آدمی تو بنائے گا نہیں، قانون تو لیڈر بنائیں گے نا۔ عام آدمی بنائے گا تو وہ مار کھا جائے گا، اس کو اپنے گھر تک محدود رہنا پڑ جائے گا۔ لیڈر بنائیں گے تو وہ بھی عمل کرے گا، سارے عمل کریں گے۔ ذرا بتاؤ، کوئی ایسا ہے جو شریعت کی پابندی کر رہا ہے؟ مجھے بتا دیجئے۔ نکاح، طلاق، خلا، ازدواجی زندگی، یہ ایسے مسائل ہیں، میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اتنے ذمہ دار مقام پر کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہوں، چاہے علماء ہو، چاہے جہلا ہو، چاہے غربا ہو، چاہے عمرا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، معاشرے کا نچلا طبقے کا آدمی ہو، چاہے اونچے طبقے کا آدمی ہو، کسی نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اس مسئلے میں نہیں کی ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ جو کر سکتا تھا اس نے بھی نہیں کیا، جو نہیں کر سکتا تھا وہ تو مجبور تھا، وہ تو مجبور تھا، اس کو چھوڑ دو۔ جو کر سکتا تھا اس نے بھی انقلاب لانے کا کوئی بھی کام نہیں کیا ہے، اور سب برباد ہیں، اس میں سب برباد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، کہ بہترین نکاح وہ ہے، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچ کیا جائے، بہترین نکاح ہے۔ اب ذرا بتاؤ، آج کا خرچہ اٹھا کر کے دیکھ لو نکاح کا، بلا وجہ، ٹھیک ہے لون آپ لے لو، لیکن لون کے اندر جو کام ہو رہا ہے، جس طریقے سے اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، کیا وہ ہمارے اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں؟ ہمارے آنکھ کے سامنے نہیں ہے؟ ساری کی ساری چیزیں ہمارے آنکھ کے سامنے ہیں۔ کون کہتا ہے آپ سے یہ سب کام کرو؟ کورونا نے بہت کچھ سکھا دیا بھائیوں، آپ ذرا شکر بھی ادا کرو۔ کورونا کیا تھا کیا نہیں تھا، سازش تھی، بیماری تھی، اس بحث کو تھوڑا کنارے کر دو۔ 10 لوگ 10 طرح کی بات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اے مسلمانوں، شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے، اے مسلمانوں، شریعت کے مطابق چلنا آسان ہے اگر تم چاہو تو۔ کورونا میں کیا تھا؟ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لاک ڈاؤن تھا، کوئی شادی بیاہ ہی نہیں کر سکتا تھا، اور اس کے بعد جب کھلا تو 50 لوگ کی پرمیشن، کبھی 40 لوگ کی پرمیشن، کبھی 100 لوگ کی پرمیشن، کبھی ایسا نہیں کرنا، کبھی ویسا نہیں کرنا۔ کتنا چوری چوری لوگوں نے شادیاں کی ہے، نہ دہیج کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، نہ لین دین کا پتہ، بس کیسے اپنے 30-40 خاص لوگوں کو کھانا کھلا لے، بس اتنا سکھایا نہیں سکھایا۔ اگر چاہو گے تو کر لو گے، اللہ نے آپ کو راستہ بھی دکھا دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھیا آج کل ممکن نہیں ہے، سب پاسبل نہیں ہے آج کل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2020 کے سال میں آپ کو دکھا دیا کہ نہیں، یہ بھی پاسبل ہے، ممکن ہے، اگر تم کرو گے تو ممکن ہے۔ جب تم کورونا کے ڈر سے
ایڈمنسٹریشن کے ڈر سے، پولیس والوں کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے اتنا سب کچھ کر سکتے، تو اللہ کے ڈر سے نہیں کر سکتے؟ اللہ کے ڈر سے تمہارا نکاح اور اس طرح کی چیزیں شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتی ہے۔ جب آپ نکاح مسجد میں کریں گے نا، بھلے نکاح مسجد میں کرنا ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہت حد تک پابندی لگا سکتے ہیں، بہت حد تک۔ لڑکیوں کا جو گھر میں جو کھانا کھایا جاتا ہے نا، میں اس کے حرام نہیں کہہ رہا ہوں، تو بہت حد تک پابندی لگ گئی۔ لیکن جب آپ ایک دن خاص طور سے لڑکی کے گھر بارات لے کر کے جاؤ گے، وہاں پہ جا کر کے کھاؤ گے پیو گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا الگ رہے گا، مردوں کا الگ رہے گا۔ اس میں آپ کتنا بھی کنٹرول کرنا چاہو، کنٹرول نہیں ہو پائے گا، لڑکیوں پر ظلم ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی کرنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے بھائی۔ اگر ہم آپ شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ بات اپنے دماغ میں گاٹھ بنا لیجئے کہ ہمارے ہر قسم کے مسائل کا حل قرآن اور حدیث کے اندر ہے، اور جب تک ہم اور آپ قرآن اور حدیث کو پکڑے رہیں گے، اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں بچاتا رہے گا، ہر قسم کے شر سے بچاتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑتے جائیں گے، اگر ہم خود زحمت سمجھنے لگیں گے قرآن حدیث کی تعلیمات کو، میرے بھائیوں یقین جانو آپ دنیا کی برائی میں پڑتے جائیں گے، اور دنیا آپ کو غلام بناتی جائے گی۔ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، اٹھیے، بڑے لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے قائدین اور جو صلاحیت مند قائدین ہیں، ان لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ جمعیت سے، جماعت سے اپنے آپ کو جوڑیے، جمعیت کو مضبوط کیجیے، اور جمعیت کو چاہیے کہ وہ ان تمام کاموں کو کرے جو ایک عوام، ایک جنتا چاہتی ہے، اور جو شریعت میں ہے کہ جماعت ایسا کام کرے۔ جب وہ سب یہ کام کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہت آگے جائے گا، سارے مسائل ہمارے